بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات محترم کوئی پہلے ارادہ نہیں تھا، بہرحال محترم المقام جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ ظہور حسین خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ آیت اللہ قبلہ محمد حسین نجفی دامت برکاتہ کی نمائندگی میں کچھ الفاظ کچھ کلام ان کی نمائندگی میں پیش کیا جائے۔ تو بہرحال صرف کچھ منٹ آپ لوگوں کی جو طویل دروس ماشاءاللہ سن کر تشریف فرما ہے، بس اس میں کچھ دیر کے لیے مزاحم ہوا ہوں، امید ہے توجہ سے چند منٹ آپ سنیں گے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ تحریک تحفظ تعلیمات محمد و آل محمد، اس جو نام گرامی ہے اس تحریک کا، اس حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے کہ ہم ان تعلیمات کا تحفظ کریں کہ جن تعلیمات کے تحفظ کا وعدہ خود خداوند متعال نے کیا ہے۔ تو جو ہے یہ تعلیمات محمد و آل محمد، یہ ان کے تحفظ کا اور ان کے استحکام کا وعدہ خود خداوند متعال نے فرمایا ہے۔ آیت قرآنی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو نور ہے، جو روشنی ہے، یہ لوگ اس کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے۔ یہ خداوند متعال کا وعدہ ہے کہ اس نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ یہ مشرک لوگ، اگرچہ یہ مخالفین، اگرچہ یہ کفار اس چیز سے جتنا مرضی ان کو کراہت ہو، جتنی مرضی ان کو نفرت ہو، لیکن اللہ نے اپنے نور کو مکمل کرنا ہی ہے۔ اور کتنی عظیم یہ تحریک ہے کہ اللہ کے اس وعدے کو عملی طور پہ انجام دینے کے لیے یہ تحریک تحفظ تعلیمات محمد و آل محمد قائم کی گئی ہے۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کے اس نظام میں صلوات پڑھیے ایک دفعہ محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔ اللہ تعالیٰ کے اس نظام تحفظ تعلیمات محمد و آل محمد کے تسلسل کا نام یہ تحریک ہے، کہ جس کی ابتدا کرنے والوں میں خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ قبلہ محمد حسین نجفی صاحب، خدا ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، وہ خود تھے، ان کے ساتھ دیگر علماء کرام موجود تھے، یہاں کے موجود جو بانیان کرام جو اس وقت ان کا ساتھ دے رہے تھے وہ حضرات موجود تھے۔ تو ان لوگوں کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے کہ انہی جلسات کا تسلسل دوبارہ شروع کیا گیا، اور ہم دعاگو ہیں اس تحریک کے بانیان اور یہاں کے جو کارکنان ہیں کہ جنہوں نے اس عظیم سلسلے کا احیاء دوبارہ کیا ہے، کہ خدا ان کو مزید موفق و معید فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ علماء کرام، یہ خطباء، یہ ادارے جو آج اس معاشرے میں بیٹھ کے ان تمام مسائل کا سامنا کرتے ہوئے، کہیں پر قانونی مسائل ہیں، کہیں پر سیاسی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، الحاد ہے، کفر ہے، شرک ہے، ان تمام چیزوں کے اندر بیٹھ کے جو منار نور بن کے نور علم کی تقسیم کر رہے ہیں، یہ لوگ واقعتاً قابل قدر ہیں۔ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کا تقدیر و تشکر کیا جائے۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، کہ میرے یا آپ کے الفاظ نہیں ہیں، امام صادق علیہ السلام صلوات پڑھی حضرت کے ذات امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، کتب حدیثی کے اندر موجود ہے کہ علماء شیعتنا مرابطون فی الصغر، کہ ہمارے شیعوں کے علماء، ہمارے شیعوں کے اندر درس دینے والے علماء مرابطون فی الصغر، یہ بارڈر کے سپاہی ہیں۔
تعبیر امام کی ہے کہ یہ علماء بارڈر کے سپاہی ہیں، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کون سی سرحدیں؟ کس چیز سے خطرہ کس چیز کو ہے؟ الذی یلی ابلیس و عفاریتہ، کہ جن سرحدوں کی سامنے، جن سرحدوں کی مخالف کے اندر ابلیس ہے اور اس کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ ہمارے علماء کرتے کیا ہیں؟ یمنعونہم، یہ ان روک کے رکھتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے مانے ہیں کہ یہ حملہ کریں۔ یمنعونہم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، یہ ان لوگوں کو اس چیز سے روکتے ہیں کہ ہمارے ضعیف شیعوں کے اعتقادات کے اوپر حملہ آور ہو۔ یہ علماء، یہ ان کی شان ہے، ان علماء کی، ان اداروں کی، ان مدارس کی، اور جو لوگ ان اداروں کے اندر چلانے میں اور ان تحریکوں کے چلانے میں پیش ہیں، یہ علماء کرام، ان کی یہ شخصیت ہے کہ جو امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ توجہ ہے؟ اور پھر اس سے آگے فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی اگلی ڈیوٹی کیا ہے؟ وَعَنْ أَنْ يَتَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ، کہ یہ روکتے ہیں ان شیاطین کو، ان ابلیسوں کو کہ یہ ہمارے شیعوں کے اعتقادات کے اوپر تسلط اختیار کریں، ان کے اوپر حملہ کریں۔ تو یہ ہے فضیلت علماء تشیع کی۔ تو اگر اس حدیث کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ کریں، زیادہ لمبی بات نہیں کرنی ہے، اپنی بات کو میں اختتام کروں گا، قبلہ شرائی صاحب تشریف فرما ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے، دو چیزیں کم از کم واضح ہوتی ہیں۔ ایک چیز وہ یہ کہ علماء شیعہ کا وظیفہ کیا ہے۔ علماء شیعہ ہم کہہ کن کو سکتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کی نظر میں علماء شیعہ کون ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ علماء شیعہ وہ ہیں کہ جن کی ڈیوٹی اور جن کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو بس معلوم ہو گیا، یا رسول اللہ، یا یہ علماء وہ ہیں کہ جو ان سرحدوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور پھر جو دوسرا نقطہ جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پھر جو ان علماء کے مقابلے پر آئے گا، امام کی نظر میں وہ شخص یا ابلیس ہے یا ابلیس کا ماننے والا ہے۔ علماء کی مخالفت کرنا یہ ابلیس اور اس کے ماننے والوں کا کام ہے، یہ پھر رحمان اور اس کے بندوں کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تحریکیں، یہ ادارے، یہ علماء کرام قابل سب تشکر ہیں اور قابل تقدیر ہیں کہ جن کی کوششوں کے نتیجے میں یہ ایک عظیم تحریک جس کا انعقاد کیا گیا۔ جس آیت کو مختصراً میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی الہیہ کو اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ صادقین کے ساتھ۔ بس اسی آیت کی تفسیر مختصر الفاظ میں بیان کروں اور ممبر قبلہ شرائی صاحب کو میں ان کی خدمت میں چھوڑ دوں۔ تو بہرحال خداوند متعال فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تقوی الہی اختیار کرو، یعنی متقی بن جاؤ۔ تو پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں، خدا کی نظر میں ایمان، درجہ ایمان اور درجہ تقوی، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ توجہ ہے نا، دو الگ چیزیں ہیں۔ وَإِلَّا کہنے کا فائدہ نہیں تھا کہ اے ایمان والو تقوی الہیہ اختیار کرو، کیونکہ اگر وہی مومن، وہی متقی ہوتے تو پھر کہنے کا مقصد نہیں تھا، وہ ایک یعنی حاصل تھا کہ جس کو مطلوب کیا جا رہا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو البتہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ایمان والے جن کو اللہ حکم دے رہا ہے وہ اور ہیں، اور جو جس چیز کے اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ چیز اور ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں، آیت قرآنی ہے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ اعراب، یہ بدو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے۔ توجہ ہے نا، میرے ساتھ ساتھ چلیں، بس مختصر کروں، بات کو تمام کروں گا کہ یہ اعراب، یہ عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اے نبی آپ ان سے یہ کہیں قولوا بل اسلمنا، کہ تم لوگ کہو کہ ہم تو اسلام لے کر آئے ہیں، ہم اسلام لے کر آئے ہیں، اور جو ایمان جو ہے وہ ابھی تک لما يدخل الایمان
الایمان فی قلوبکم، یہ ابھی تھا کہ ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہوا ہی نہیں ہے. یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام اور ایمان بھی دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو جب ہم اس کا خلاصہ کروں کہ اگر ہم عبودیت پروردگار کے مراحل دیکھیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ عبودیت کے مراحل قرآن کی نظر میں 3 مراحل ہیں. پہلا مرحلہ مرحلہ اسلام، دوسرا مرحلہ مرحلہ ایمان، اور تیسرا مرحلہ مرحلہ تقویٰ. بس ان 3 مراحل کی تعریف کروں اور اپنی بات کو تمام کروں. مرحلہ اسلام کیا ہے؟ مرحلہ اسلام تمام علماء کرام فرماتے ہیں کہ قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے اسلام. اس چیز کو اپنا لینا، اس چیز کا اظہار کر دینا، یہ ہے اسلام. فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ فائدہ یہ ہے کہ جو شخص اس چیز کو کہہ دے، اس چیز کا اظہار کر دے، اب اس کا جان، اس کا مال جو ہے، اس کی حرمت ہے، وہ اب محفوظ ہے. لیکن کیا خداوند متعال نے قرآن کے اندر ہم سے صرف اسلام لانے کا تقاضا کیا ہے؟ نہیں. اذان محترم میں بات کو مختصر کروں، اسلام کے بعد ایک اور مرحلہ بھی ہے کہ جس کا تقاضا خداوند متعال نے کیا ہے، وہ ہے مرحلہ ایمان. مرحلہ ایمان کیا چیز ہے؟ مرحلہ ایمان ہے کہ جس طرح امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، صلوات پڑھی حضرت کی ذات پر. نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان سب سے پہلے جو اس کی تعریف فرماتے ہیں، ایمان اقرار باللسان، کہ الایمان اقرار باللسان، کہ سب سے پہلے زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے ایمان کا پہلا حصہ. اور دوسرا کیا ہے؟ وتصدیق بالجنان، اور پھر اپنے قلب کے ساتھ اپنے اس کہے ہوئی بات کی، اپنے اس ذکر کی ہوئی بات کی، اپنے اس دعویٰ کی تصدیق کا نام یہ ہے ایمان. اور پھر تیسرا مرحلہ ایمان کیا ہے؟ وعمل بالارکان، اور پھر اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ اپنے ان اعتقادات کے مطابق عمل کرنا. جب ہم ان 3 چیزوں کو ملا دیں گے تو پھر ہوگا مرحلہ ایمان. واضح ہے؟ توجہ کہ جب ان 3 چیزوں کو ملا دیں گے تو بنے گا مرحلہ ایمان. اور اس کے بعد جب یہ ایمان ہو گیا تو اب وہ چیز ہے کہ جس کا تقاضا اس آیت میں خدا نے کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو. کہ جب ایمان آ جائے، جب تم مومن بن جاؤ، اب مرحلہ تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ سنتے رہتے ہیں ہم اور آپ کہ ایک اس کا ظاہری معنی ہے تقوی کا، اور ایک اس کا معنی باطنی ہے. خود قرآن کے اندر اس کے دونوں معنی ذکر ہوئے ہیں دونوں آیات کے اندر. میں آیات سے باہر نہیں جاؤں گا، صرف ان آیات کی تفصیل آیات کے ذریعے آپ کے سامنے بیان کروں گا. ان دونوں مراحل کا تذکرہ خود اللہ نے قرآن میں کیا ہے. پہلا مرحلہ یعنی جو ظاہری تقوی ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حتی ما استطعتم، اتقوا اللہ ما استطعتم، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اس حد تک کہ جتنی تمہاری استطاعت ہو. جتنا آسانی کے ساتھ تم تقوی الہیہ اختیار کر سکو اتنا تمہارے لیے کافی ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے. لیکن یہاں پر رک نہیں گیا، بلکہ آیات قرآنیہ وہ دلالت کرتی ہیں کہ ایک ہے تقوی کا مرحلہ اصلی، ایک ہے حقیقت تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو تقوی الہیہ اختیار کرو حق تقاتہ، اور تقوی کا حق ادا کرو. تقوی کا حق ادا کرو. تو پہلا مرحلہ تھا ظاہری کہ جس حد تک تمہارے لیے آسانی ہو اس حد تک تقوی کو اختیار کرو. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ حق تقوی کیا ہے، کس چیز کو اللہ نے ہم سے مانگا ہے تقوی کے عنوان سے. تو یہ حق تقوی، اس میں تمام مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حق تقوی یہ ہے کہ تم اپنی تمام کی تمام زندگی کو، اپنی زندگی کے تمام مراحل، اپنی زندگی کے تمام زوایا کے اوپر تقوی الہی اور خشیت الہیہ کا رنگ چڑھانا. توجہ ہے؟ اپنی زندگی کے تمام
حصوں میں تقوی الہیہ کا رنگ چڑھا دو. یعنی تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی نقطہ، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا مرحلہ نہ ہو کہ جس کے اندر خشیت الہیہ نہ ہو. فلباس التقوی ذالک الخیر، یہ ہے تقوی، اور یہ تقوی کا لباس کہ جس کو خیر کہا گیا ہے. اور آخری نقطہ وہ یہ ہے کہ اس آیت کے آخر میں خداوند متعال فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ اللہ نے صرف یہاں پر تھیوری نہیں بتائی، صرف یہ نہیں کہا کہ کرنا یہ ہے، یہ نہیں کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، بلکہ ساتھ پھر یہ بھی بتایا ہے کہ عملی طور پہ یہ نمونے ہیں، یہ رول ماڈل ہیں کہ جن کا دامن تھام کر تم اللہ کا بتایا ہوا یہ تقوی اختیار کر سکتے ہو. اور رول ماڈل کیا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی کتاب میں خود صادقین کہا ہے. جن کو اللہ نے اپنی کتاب میں خود صادقین کیا ہے. اور صادقین، یہاں پر صادقین سے مراد بعض افراد لیتے ہیں کہ صادقین سے مراد یہ ہے کہ کل اجماع امت ہے، سچ بولنے والے ہیں. اس سے مراد ایک اس دور کے افراد جو رسول کے ساتھ ہیں. نہیں عزیزان محترم، بس یہاں اپنی بات کو مختصر کروں، یہاں صادقین مطلق ہے. یہاں صادقین کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، بلکہ صادقین سے مراد وہ حضرات کہ جن کی خلوت، جن کی جلوت، جن کا دن، جن کی رات، ہر چیز جن کی صادق ہو، جن کا کوئی عمل صداقت کے بغیر نہ ہو. اور یہ وہی ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کو معصومین کہا جاتا ہے اور جن کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم خداوند متعال نے اس آیت کے اندر دیا ہے. بس اپنی بات کو میں تمام کروں، یہی ہمارا پیغام تھا، یہی حضرت آیت اللہ قبلہ محمد حسین نجفی صاحب کا پیغام تھا کہ ہمیں اپنے ان تمام، چاہے یہ تحریک کے جلسے ہوں، ہماری مجالس ہوں، ہمارے جتنے پروگرام ہوں، ان کے اندر ہمارا مطمع نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں کے اندر ایک طرف قرآن ہو، یہ تھیوری جو عملی، جو دستور ہے، جو آئین نامہ ہے، اور دوسرے ہاتھ کے اندر یہ اہل بیت کا دامن ہو کہ جو قرآن ناطق ہیں اور جو تفسیر حقیقی ہیں اس قرآن صامت کی. خداوند متعال ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ایک ہاتھ میں قرآن کو تھام سکیں اور ایک